بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جہاں جہاں پر اس ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رجب اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور خیریں لٹاتا ہوا گزر رہا ہے۔ ہمیں اس رجب کی اہمیت کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اسلامی مہینوں میں رجب کو ایک خاص مقام، ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے میری امت کو عذاب دینا ہوتا تو اسے دو چیزیں نہ دیتا، ایک رمضان اور دوسرا قرآن۔ تو ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ ذکر و اذکار والا مہینہ ہے، یہ توبہ و استغفار والا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں بری عادات، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے صدقے معاف فرمائے۔ تو ابھی 13 رجب کا آپ کو ایک بڑا پیارا عمل، بڑا مقبول عمل، وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ 13 رجب مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ولادت کا دن ہے۔ تو ہم اس خوشی میں، اس خوشی کو مناتے ہوئے ہم آپ کو ایک بڑا پیارا عمل، ایک بڑا مقبول ترین عمل وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کے تمام جائز حاجات اور تمام نیک مقاصد اللہ پورے کرے گا۔ کرنا کیا ہے آپ نے 13 رجب والے دن صبح آپ نے چاشت کے وقت غسل کرنا ہے۔ اگر غسل آپ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے وضو بنائیں، وضو کر کے خوشبو لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ نے 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ وقت چاشت کے وقت کا عمل ہے، نہ آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے پہلے کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹ پتہ کر لیجئے گا، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے 12 نفل پڑھنے ہیں، 3 سلام سے پڑھنے ہیں، یعنی پہلے آپ 4 نفل پڑھیں گے، پھر آپ 4 نفل پڑھیں گے، پھر آپ 4 نفل پڑھیں گے۔ تو اس طرح 12 نفل ہو گئے۔ پہلے آپ نے، اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے 4 جو نفل کی نیت کرنی ہے اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھنی ہے 1 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں سورۃ القدر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 4 رکعت مکمل کر لی۔ اب سلام کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 4 کی نیت کرنی ہے، 4 نفل کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں۔ تو پھر آپ نے جب 4 رکعت مکمل کر لیں، پھر آپ نے سلام کے بعد 70 مرتبہ پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے 4 رکعت کی نیت دوبارہ کرنی ہے، جو آخری آپ کی 4 رکعت رہ گئی ہیں اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو جب آپ سورۃ فاتحہ مکمل کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی مکمل کر چکیں، پھر سلام کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے۔ سورۃ الم نشرح آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر توجہ، دھیان اور لجاہ قلبی کے ساتھ۔ تعداد مقرر نہیں ہے، آپ 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، آپ کی پریشانی ہے،
یا جس مقصد کے لیے آپ یہ نفل یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ اس عمل میں یقین، توجہ اور پوری پختگی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر بے یقینی کے ساتھ کریں گے، بے توجہی کے ساتھ کریں گے تو اللہ کریم ہے، وہ کر دے، لیکن یقین شرط ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ 13 رجب مولا علی کی ولادت کے صدقے سے آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی اور جو بھی مسائل ہوں گے، انشاءاللہ وہ مولا علی اور مولائے کائنات کے صدقے سے آپ کے وہ مسائل حل ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔